الجاهلية كلهم. آج رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں اور ساتھ رمضان مبارک کا پیارا دن ہے، اور اللہ کی توفیق اور اس کے فضل کے ساتھ ہم نماز فجر میں حاضر ہیں۔ آج کا درس حدیث جامع ترمذی میں سے کتاب الجنائز میں سے ہم دو حدیث پاک کا ذکر کریں گے۔ پہلی حدیث پاک لانے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور کثرت حدیث ان سے جو مروی کی گئی ہیں، جو کثرت سے احادیث کو روایت کرتے ہیں، ان میں سے ایک سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ ایک کمزور اور غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غزوہ احد کے مقام پہ شہید ہو گئے اور گھر میں کچھ ایک درہم بھی نہیں چھوڑ کے گئے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں ایک درہم بھی چھوڑ کے نہیں گئے، صرف ایک اونٹنی تھی جو باقی ان کے ترکہ اور ورثہ میں باقی بچی تھی۔ سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، لیکن امام الانبیاء نے غزوہ احد کے معرکہ کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے رزق کا ضامن اللہ رب العزت ہے۔ یہ موضوع آقا کائنات امام الانبیاء نے اپنایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس کی تلقین فرمائی، اور سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کا دل مطمئن ہو گیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی ہے تو پھر ابو سعید خدری کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ آپ کے پاس جو ایک اونٹنی تھی، اس اونٹنی سے اللہ نے آپ کو اتنا نفع عطا کیا کہ آپ دن بدن مالی لحاظ سے بہتر ہوتے گئے۔ اور آپ وہ صحابی ہیں جنہوں نے تجارت کو یا دنیا کے معاملات کو مقدم نہیں رکھا، بلکہ آپ نے اپنی ساری زندگی احادیث کے لیے وقف فرما دی۔ آپ سے 1170 احادیث مروی ہیں، اور سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں سے تھے جو فقیہ تھے، مسائل کو جانتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے۔ 81 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء یصیب المؤمن من نصب، جب بھی کسی مومن بندہ کو مصیبت پہنچتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ولا حزن، یا کوئی زخم پہنچتا ہے، ولا وصب حتی الحم یہمہ الا یکفر اللہ بہ عنہ سیئاتہ، یا معمولی سا مومن بندے کو رنج بھی پہنچتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سویر جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اخذ علی بیدی، حضرت مولا کائنات شیر خدا نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں فقال انطلق بنا الی الحسین نعودہ، ہم حسین نامی شخص کی طرف جائیں گے اور اس کی عیادت کریں گے۔ وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کریں گے۔ فوجدنا عنده ابا موسیٰ، جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ہم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ فقال علی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عائدن، کیا تو اس کی عیادت کرنے آیا ہے؟ جئت یا ابا موسیٰ ام زائرن، کیا عیادت کی ارادہ سے آیا ہے یا کوئی اور کام ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقال لا بل عائدہ،
کہ اے مولا مشکل کشا میں اور کسی معاملہ اور حاجت سے نہیں آیا بلکہ میں اس کی عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فقال علی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان کانوں سے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ، آقا کائنات امام الانبیاء فرماتے ہیں جب کوئی مسلم کسی مسلمان کی شام کے وقت عیادت کرتا ہے الا صلی علیہ 70,000 ملک، تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، جو بندہ عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، حتی یمسی، یہاں تک کہ وہ چلا جائے، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، اور اگر کوئی صبح کے وقت کسی بندے کی عیادت کرتا ہے الا صلی علیہ 70,000 ملکا حتی یصبح، فرمایا جو کوئی شام کے وقت کرتا ہے صبح تک اس کی بخشش کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور جو کوئی صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو شام تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ حَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یوں بھی ہے، آقا کائنات امام الانبیاء فرماتے ہیں جب تم مریض کے پاس جاؤ اس کی عیادت کرنے کے لیے تو اس سے کہو کہ میرے لیے دعا کر۔ آپ کہا وہ تو بیمار ہے ہمیں چاہیے ان کے لیے دعا کرنی، فرمایا نہیں اسے کہو یا رسول اللہ وجہ۔ آقا کائنات امام الانبیاء نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس کے اور اپنے درمیان سے تمام پردے ہٹا کے اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے قرب میں ہوتا ہے تو اس کی دعا بھی اتنی ہی مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے رمضان مبارک کی عظیم گھڑیاں ہیں اور یہ بڑی اہم ہے، اس کے ہر اعمال، یوں تو ہر موسم میں اور ہر معاملے میں اعمال بڑا ایک معنی رکھتے ہیں، لیکن امام الانبیاء کی ایک اور حدیث رمضان مبارک کے حوالے سے اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ آقا کائنات امام الانبیاء نے فرمایا جو کہ رمضان مبارک میں عمرہ کرتا ہے، عمرہ کی سعادت حاصل کرتا ہے، فرمایا آگے پیچھے تو عمرہ کا ثواب پائے گا، لیکن جب رمضان میں وہ عمرہ کرنے کے لیے جائے گا تو اللہ اس کو حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اس قدر اس مسجد میں بھی آپ کے لیے بہانے ہیں، بندہ آئے اللہ کی بارگاہ میں جھکے، جب اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں بندہ رکھ دیتا ہے تو اللہ پھر کسی اور کے در پہ اس کی پیشانی کو نہیں جھکنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور حدیث پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تقویت و کاملیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔